صالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور وہ ان کے ساتھ میں ہوں گے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ نبی ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے، وہ صالحین ہوں گے، اور وہ سب نیک. وحسن اولئک رفیقا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. آج دنیا کے اندر محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، محبت رسول زبان سے ادا کرنے والے بہت ہیں، لیکن حقیقی محبت ہونی چاہیے میرے بھائیوں. دوسری چیز اس سلسلے میں ہمارے لیے جو کارآمد ثابت ہوگی وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے. صرف محبت رسول کا دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں پر اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے، تبھی جا کر محبت رسول کا حقیقی دعویٰ ہم پیش کر سکتے ہیں اور ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں، صرف محبت رسول اپنی زبان سے کہہ دینا اور اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے محبت رسول سے نفرت کا ثبوت دینا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ ہر انسان اپنے اندر جانچ سکتا ہے. میرے بھائیوں، محبت رسول صرف اگر زبانی دعویٰ کرنے سے اگر کسی کو فائدہ مند ثابت ہوتی تو وہ حضرت ابو طالب کو ہوتی. میرے بھائیوں، حضرت ابو طالب نے اپنی زندگی میں جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر درجہ محبت کی. جب تک زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار رہے. یہاں تک کہ جب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا، ہر طرح کی مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنی پڑی، 3 سال تک وہاں رہے. اس کے باوجود حضرت ابو طالب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، صرف اور صرف محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک وہ مصیبتیں برداشت کرتے رہے. 3 سال تک. میرے بھائیوں، یہ مصیبتیں برداشت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرنا حضرت ابو طالب کو کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے، کچھ بھی فائدہ نہیں. صرف اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو تھی لیکن اطاعت سے خالی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ان کی محبت بالکل خالی تھی، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ نہ دے سکی. لہذا یہ سب سے بڑی مثال ہے ہمارے لیے کہ اگر آج بھی ہم اپنی زندگی کے اندر محبت رسول تو صرف کہتے رہیں، ان کے محبت رسول کے جلوس نکالتے رہیں، محبت رسول کا نعرہ اپنی زبان سے نکالتے رہیں اور ایسے ٹوٹ کر ہم اپنی زبانوں میں اور اپنے محلات میں اور اپنے گاؤں میں ایسے ٹوٹ کر ہم کریں جو کہ محبت رسول پر داغ ہے، دھبا ہے، تو میرے بھائیوں اس دنیا میں بھی رسوائی ہمارا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، محبت رسول سچی ہونی چاہیے. جس دل میں محبت رسول سچی ہوگی وہ اس بات کا متقاضی ہے وہ محبت کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں رفاقت بھی ملے. تو 2 ذریعے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سچی محبت ہونی چاہیے. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے. اور تیسری چیز اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جو ہمیں مل سکتی ہے وہ کون سا عمل کرنے سے؟ تو وہ ہے کثرت کے ساتھ میں نوافل پڑھنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں ہمیں نصیب ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، ہمیشہ آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے آپ کے لیے پانی کا انتظام کرتے، ساری خدمت کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ مانگو تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی، مانگو تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی. تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں قیامت میں آپ کی جنت میں میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، سوال کی نوعیت سمجھیے اور اس کا جواب سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگیے تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی. اگر حضرت ربیعہ بن کعب کچھ بھی مانگ سکتے تھے، جو بھی مانگتے اللہ کے فضل و کرم سے ان کو دیا جاتا، لیکن انہوں نے کس بات کو ترجیح دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ترجیح دی. بس مجھے آپ کی صحبت مل جائے یہی میرے لیے کافی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑو، دوسرا کچھ اور مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے دنیا کی کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے، بس آپ کی رفاقت مل جائے میرے لیے یہی سب سے بڑی چیز ہے. تو نبی